اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و ہادینا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال امام علی علیہ السلام سوء الخلق یوحش النفس و یرفع الانس۔ گزشتہ درس سے اخلاق میں ہماری گفتگو اچھے اخلاق اور اس کے اثرات جو ایک معاشرے میں مثبت کردار ادا کرتے ہیں وہ ہم نے ذکر کیا تھا۔ آج کی گفتگو ہماری برے اخلاق کے بارے میں ہے۔ جب انسان کو اچھے اخلاق معلوم ہو گئے ساتھ ہی ساتھ برے اخلاق بھی اس کو معلوم ہو جائیں گے، کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ تعرف الاشیاء بازدادہا، یعنی چیزیں جو پہچانی جاتی ہیں وہ اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں، یعنی چیزیں ان کی ضد سے پہچانی جاتی ہیں۔ پھر یہاں پر برے اخلاق کے جو اثرات اور نقصانات ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اچھے اخلاق کے مقابل میں ہمیں نظر آتے ہیں، وہ ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ دیکھیے، کون سا بھی ماحول ہونے دیجئے، کون سا بھی معاشرہ ہونے دیجئے، کوئی بھی ملک ہونے دیجئے، ہر ملک کا باشندہ اچھے اخلاق کو پسند کرتا ہے اور برے اخلاق والے کو پسند نہیں کرتا۔ جس طرح سے اچھے اخلاق معاشرے میں اچھے اثرات مرتب کرتے ہیں، اسی طرح سے برے اخلاق بھی معاشرے میں برے اثرات مرتب کرتے ہیں۔ یہ کہا جاتا ہے، دیکھیے آپ کے معاشرہ بڑا برا ہو گیا، معاشرہ بڑا پرآشوب ہو گیا، معاشرہ بڑا گندگی کی طرف جا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ برے اخلاق اس معاشرے میں رائج ہیں، چونکہ برے اخلاق کا یہ اثر معاشرے پہ پڑ رہا ہے۔ جس طرح سے اچھے اخلاق ہیں اسی طرح سے برے اخلاق بھی اپنا کردار پیش کرتے ہیں۔ تو اب معاشرے کو ایک اصلاح والا معاشرہ، ایک سدھار والا معاشرہ، ایک اچھا معاشرہ اگر ہم بنانا چاہتے ہیں تو اچھے اخلاق کو اپنائیں اور برے اخلاق سے ہم پرہیز کریں۔ حضرت امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ سوء الخلق یوحش النفس و یرفع الانس۔ امام فرماتے ہیں کہ برے اخلاق انسان کے نفس کو وحشت میں ڈال دیتے ہیں اور دوسروں سے محبت و الفت ختم کر دیتے ہیں۔ یہ بھی ہمارے ایک معاشرے میں جو ہے یہ چیز نظر آتی ہے کہ آج ایک دوسرے میں محبت اور الفت ختم ہو گئی ہے۔ کوئی انسان کسی دوسرے انسان سے جب ملاقات کرتا ہے تو وہ خندہ پیشانی سے یا محبت سے پیش نہیں آتا، یا خود اس انسان کو ہم دیکھتے ہیں کہ بڑا وحشت میں وہ زندگی گزار رہا ہے۔ تو اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب وہی برے اخلاق ہے۔ امام فرماتے ہیں جب برے اخلاق آپ اپنائیں گے تو آپ کے اس کا اثر یہ ہوگا کہ انسان کا نفس وحشت میں آ جائے گا اور وہ لوگوں سے آپ کے الفت اور محبت سے گفتگو نہیں کرے گا، الفت اور محبت ختم ہو جاتی ہیں۔ برے اخلاق کا یہ اثر مرتب ہوتا ہے۔ پھر مولا متقیان ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ برے اخلاق کی وجہ سے انسان کی زندگی مشکلات میں پڑ جاتی ہیں اور انسان پر ہمیشہ کا عذاب آپ کے آن پڑتا ہے۔ سوء الخلق نکد العیش و عذاب النفس، یہ بھی میزان الحکمہ میں اور کتب احادیث میں یہ روایات موجود ہے۔ کہتے ہیں کہ انسان کی زندگی میں جو مشکلات آپ کے آ رہے ہیں،
یا آپ کے اس پر جو عذاب نازل ہو رہا ہے اس کے برے اخلاق ہے۔ اچھے اخلاق اگر آپ اپناتے ہیں تو ایک اطمینان والی زندگی آپ گزاریں گے، اور برے اخلاق آپ کو وحشت میں ڈالتے ہیں۔ تو برے اخلاق کے نقصانات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ برے اخلاق والے کے گناہ معاف نہیں کیے جائیں گے۔ بھلے ہی ہم معاشرے میں بہت ساری نیکیاں ہم انجام دیتے ہیں، لیکن برائی سے ہم اجتناب نہیں کرتے ہیں، تو آپ کے یہ نیکیاں کوئی کام کے نہیں ہیں۔ یعنی اجتناب السیئات اولا من اکتساب الحسنات، یہ حدیث ہے کہ اگر آپ نیکیوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اور برائیوں سے آپ دور نہیں ہوتے ہیں تو وہ بے فیض ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ پہلے برائیوں کو دور کریں۔ اجتناب آپ کے برائیوں سے دور ہونا، برائیوں سے اپنے کو آپ کے دور کرنا، یہ اجتناب السیئات اولا من اکتساب الحسنات۔ تو اکثر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ انسان نیکیوں پہ نیکیاں کرنے کا خواہش مند ہوتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ وہ برائیوں سے بھی اپنے کو دور کرنا ہے۔ اجتناب السیئات، برائیوں سے اپنے کو دور کریں۔ جب برائیوں سے دور کرے گا تو وہ نیکیاں جو وہ کما رہا ہے، نیکیاں جو کر رہا ہے، وہ اس کے فائدے میں رہے گی۔ تو ارشاد ہوتا ہے سوء الخلق ذم لا یغفر، آپ کے برے اخلاق والے کے گناہ معاف نہیں کیے جائیں گے، اور اسی طرح سے برے اخلاق کی وجہ سے انسان کی تمام نیکیاں آپ کے مٹا دی جاتی ہیں، پھر اس کی توبہ بھی قبول نہیں کی جاتی ہیں۔ ایسی صفت رکھنے والے کی دنیا میں بھی آپ کے خرابی ہیں اور آخرت بھی اس کی خراب ہو جاتی ہیں۔ اسی بنا پر برے اخلاق انسان کو، چونکہ انسان کیا چاہتا ہے؟ انسان چاہتا ہے کہ وہ کمال مطلق سے نزدیک ہو، اللہ سے نزدیک ہو، تو برے اخلاق مانع بنتے ہیں، سبب بنتے ہیں، رکاوٹ بنتے ہیں کہ انسان کو اللہ سے قریب ہونے کے لیے۔ تو انسان کے لیے آپ کے اچھے اخلاق ہے جو سبب بنتے ہیں اللہ سے قریب کرنے کے لیے، لیکن برے اخلاق ہے جو سبب بنتے ہیں اللہ سے دور کرنے کے لیے۔ بس مانع ہوتے ہیں، کیونکہ یہ نفس کی بڑی خطرناک بیماری ہے۔ برے اخلاق اپنانا، اچھا کردار معاشرے میں پیش نہیں کرنا۔ پھر میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ اچھے اخلاق کی ضد برے اخلاق ہیں۔ جو ہم اچھے اخلاق آپ کے سامنے بیان کیے، اگر اس کی ضد میں آپ کام کریں گے وہ سب برے اخلاق ہے، اور یہ بڑی خطرناک بیماری ہے۔ اگر میں ایک مثال کے طور پہ ایک مثال آپ کے سامنے پیش کروں کہ ایک ڈاکٹر ہے، ماہر ڈاکٹر ہے، ماہر طبیب ہیں، لیکن اس کے اخلاق مریضوں کے ساتھ اچھے نہیں ہیں، تو کیا ایسے مریض، ایسے بیمار اس ڈاکٹر سے مراجعہ کریں گے؟ دیکھیے ڈاکٹر ہے، وہ خود حکیم ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس سے معالجہ نہیں کروائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس ڈاکٹر کے پاس وہ اچھے اخلاق ہم کو نظر نہیں آ رہے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اسی طرح سے ایک انجینئر ہیں، اچھائی سے وہ اپنے جو مکان بنا رہا ہے اس سے اچھائی سے وہ پیش نہیں آ رہا ہے، تو کیا ایسے انسان سے، ایسے انجینئر سے وہ مکان بنائے گا؟ یا مثال کے طور پہ عالم دین ہے، اگر اس کا اخلاق اچھا نہ ہو قوم کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، تو کیا ایسے عالم سے لوگ احکامات دریافت کریں گے؟ کیا ایسے عالم سے لوگ نزدیک ہوں گے؟ بالکل نہیں ہوں گے۔ اخلاق بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ دیکھیے آپ ہر شعبے کے لیے، چاہے وہ ڈاکٹر ہو، چاہے وہ انجینئر ہو، چاہے وہ عالم ہو، چاہے وہ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو، اگر وہ اچھے اخلاق پیش کرتا ہے تو لوگ نزدیک ہوں گے، اور اگر وہ برے اخلاق سے اگر لوگوں کو ڈیل کرتا ہے تو لوگ اس سے دوری اختیار کریں گے۔ بس معاشرے میں اگر اچھے لوگوں سے یا اچھائی سے اگر لوگ دور ہو رہے ہیں تو اس کا سبب ہے برے اخلاق کا اپنانا۔ تو برے اخلاق سے آپ جب دوری کریں گے تو یہ ہم کو معاشرے میں عزت دلائے گا۔ میں عرض کر رہا ہوں پھر کہ نیکیوں کا حاصل کرنا بہت اچھا ہے، آپ زیادہ سے زیادہ نیکیاں حاصل کریے، لیکن ساتھ ساتھ آپ اپنے میں جو خامیاں ہیں، جو برائیاں ہیں،
جو آپ کے وہ باتیں جو لوگ پسند نہیں کرتے ان سے آپ کو اجتناب کرنا ہے، دوری اختیار کرنا ہے، تبھی لوگ آپ سے نزدیک ہوں گے۔ اور اسلام یہی چاہتا ہے کہ ہر مسلمان، ہر مومن، ہر انسان اپنے میں اچھے اخلاق، اچھے کردار کو پیدا کرے اور وہ برائیوں سے دور ہوں، تاکہ معاشرہ ہمارا صالح، معاشرہ ہمارا سالم ہو سکے۔ بس برے اخلاق جس طرح سے اچھے اخلاق معاشرے پہ اچھا اثر کرتے ہیں، برے اخلاق بھی معاشرے پر برا اثر کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔